بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نجمہ ہے۔ میری عمر 17 سال تھی، پر دیکھنے میں میں کمال لگتی تھی کیونکہ میرا وجود بہت بھاری تھا۔ اماں کا بھی تو کافی بھاری تھا، لیکن اکثر وہ اپنے دوپٹے سے اس کو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانے پینے میں ایسی کوئی چیز نہیں بنتی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا وزن بڑھایا تھا۔ شاید یہ قدرتی تھا۔ اپنی عمر کی باقی لڑکیوں سے بہت موٹی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ اپنا وزن کم کر ورنہ تجھے کوئی بیاہ کر نہیں لے جائے گا۔ ایسا ہی ہو رہا تھا، پر میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آیا۔ پھر رشتہ آیا بھی تو محلے کے ایک مولوی کا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ہی سخت انسان ہے۔ جو بچے کسی کے پاس بھی وقت پر قرآن نہیں پڑھتے، بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ ان کو 1 مہینے میں ہی سیدھا کر دیتا ہے، پھر وہ پہچانے ہی نہیں جاتے کہ یہ وہی شرارتی بچے تھے۔ انسان کو بھلے ہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پر اس کے بارے میں سنا ضرور تھا۔ ہمارے گھر میں بھی میرے بھائی کو پڑھانے آتا تھا۔ اب میرے بابا سے اس کی پہلی دوستی تھی۔ بھائی کا سبق ختم ہو جاتا، پھر بھی بابا اور مولوی بیٹھ کر چائے پیتے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس بات چیت میں ہماری شادی ہو گئی۔ میں دلہن بن کر نصیر کے کمرے میں آ گئی۔ میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا اور بہت جلدی ایک بھائی اور اس کی بیوی نصیر کی ماں رہتے تھے۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کمرے میں آیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ نصیر کمرے میں آیا اور میرے روبرو بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے 500 روپیہ یہ کہہ کر دیا، میری منہ دکھائی ہے اور اس کی اتنی ہی اوقات ہے۔ پھر اس نے دوسری بات ہی میرے وزن پر کر ڈالی، تمہیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا ورنہ کسی کام کی نہیں ہوں گی، نہ گھر کے کام کر سکوں گی، نہ اپنا وزن سنبھال سکوں گی۔ اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری بیوی ایسی ہوگی، لیکن پھر بھی میں تمہیں قبول کرتا ہوں، پر تمہیں اپنے وزن کا کچھ کرنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ مجھ سے منہ پھیر کر سو گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ مجھے تو پہلی ہی رات میرے ہمسفر نے میرے وزن اور بدصورتی کا طعنہ دے مارا تھا۔ میری باقی زندگی کیسے گزر سکتی تھی؟ جب نئی بہو گھر آئی تو اسے دیکھنے بہت سے لوگ آتے۔ مجھے دیکھنے جو بھی آتا وہ ہنس دیتا اور کہتا اس کی عمر کیا ہے، پہلے سے شادی شدہ ہے۔ میرے گھر میں جو بھی آتا مجھے دیکھ کر یہی کہہ دیتا تھا۔ میری ساس سے میری عمر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ گمان بھی ہوتا تھا شاید میری نظیر سے دوسری شادی ہے اور میں 4 بچے چھوڑ کر یہاں آئی ہوں۔ میری جیٹھانی مجھے طعنے دیتی اور مجھ پر ہنستی۔ میری ساس بھی اونچی طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور کہا تم جلد از جلد ماں بن جاؤ تو تمہارے پاؤں اس گھر میں پکے ہو جائیں گے۔ نصیر کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی، تم اس کے بچوں کی ماں ہو۔ ایک ماں کا اسلام میں بھی بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے، پھر سب تمہاری عزت کریں گے۔ میں جلد سے جلد ماں بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں اس طرح نصیر کے دل میں سما جاؤں۔ اسی لیے مجھے بھی اپنی اولاد کی صورت میں دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ شادی کے 2 سال تک مجھے کوئی امید نہیں ملی۔ ایک دن میری ساس اور جیٹھانی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ آپ اپنا وزن کم کریں تو پھر ہی آپ سے کوئی امید ہونے کی کوئی چانس ہے، ورنہ اس وزن میں اور جمال کی عمر میں آپ کا ماں بن کر تمام لڑکیوں سے قدر مشکل ہے، اس لیے آپ اپنا وزن کم کریں۔ میری جیٹھانی نے تو مجھے سارے راستے طعنے دیتی رہی۔ اب میری ساس بھی مجھے سے کچھ کم نظر آنے لگ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کئی سال گزر گئے۔ میری زندگی کے سب سے اذیت ناک سال اب میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی، پر وہ ہر بار یہ کہہ کر دوسری شادی کی بات ٹال دیتا کہ اللہ دے گا۔ پر اب میری ساس نے میرے شوہر سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو مجھے لگتا ہے میری زندگی میں ہونے والے تمام مسائل کی وجہ میرا وزن بھی ایسا نہیں تھا کہ میں اسے کم کرنے کی کوشش کرتی۔ مجھ پر کچھ اثر انداز ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر مجھے اچھا لگتا شاید میں نے 2-4 کلو وزن کم کر بھی لیا ہے تو 1-2 ہفتے بعد پھر سے وزن بڑھ جاتا تھا۔
ایک تو انتہا ہی ہو گئی، نذیر میرے پاس ایک گلاس میں کچھ لے کر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آنکھیں بند کر کے فوراً ہی پی جاؤ۔ دیکھنے میں تو پانی جیسا لگ رہا تھا، اس کا رنگ سبز لگتا تھا جیسے اس میں کسی نے کچھ ملایا ہو۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ نذیر نے مجھے غصے میں کہا کہ یہ تمہارا وزن کم کرنے والی دوا ہے، مجھ سے اور کوئی سوال نہ کرو۔ افسوس ہوا کہ سب کو میرے وزن کا ہی مسئلہ ہے۔ جس طرح نذیر نے کہا تھا میں انکار نہیں کر سکی، اب تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہ رہی تھی، وہ ہر بار یہ کہہ کر دوسری شادی کی بات ٹال دیتے تھے، لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے وزن میں کوئی کمی پہلے تو نہیں آ رہی تھی، نہ ہی نصیر کی اس کوئی دوا کا مجھ پر اثر ہو رہا تھا۔ میں وزن کیسے کم کرتی، کیونکہ وہ تو دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آج بھی جب وہ مجھے کچھ پلانے کے لیے لائیں تو آج پھر میں انکار نہ کر سکی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے میرا وزن کم ہوگا یا نہیں۔ اتنے عرصے سے میں نے وزن کم کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا، تو اب کیا ان کی اس دوا سے میرا وزن کم ہو جانا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئے جا رہی تھی، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ شربت پینا شروع کر دیے۔ وہ مشروب ڈالے میرے پاس آتا، جب تک وہ مشروب پی نہ لیتی وہ میرے سرہانے ہی کھڑا رہتا۔ اسے پورا ختم کروں، اب تو میں اس کے رویے سے بھی تنگ آ چکی تھی۔ آخر جیسے بھی ہوں مجھے قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ ایک دن میں اپنے غصے پر قابو نہ کر پائی اور بول پڑی کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کی مخلوق کو اپنا کر کسی کو قبول کرنا پھر بھی اس کو قبول نہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اسلام میں کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ میری شکل ہی دیکھتا رہ گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تو میری ساس بھی میری جٹھانی کے ساتھ مل کر مجھے خوب تانے دیا کرتی، کیونکہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور ان 3 سالوں میں میری جٹھانی نے 2 بیٹے پیدا کیے تھے، جبکہ ایک بیٹا اس سے پہلے بھی تھا۔ 3 بیٹوں کی ماں تھی، اس کے گھر میں بہت عزت تھی اور میری کوئی عزت نہیں تھی۔ ایک رات تو ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے دیکھا نذیر کچن میں کھڑا میرے لیے شربت میں کچھ ملا رہا تھا۔ وہ شربت بنانے کے لیے اس میں کچھ ملایا کرتا تھا، پر جب میری ساس نے اسے دیکھ لیا پوچھا بیٹا یہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا پانی پینے آیا تھا اور یہ پانی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا نذیر نے میری ساس سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس میں جھوٹ بولنے والی کیا بات تھی؟ وہ ان کو یہ بھی تو بتا سکتا تھا اس میں میرے لیے کوئی دوائی ملا رہا ہے اور وہی لینے آیا ہے، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ میری ساس نے تو ایسی بات پر خوش ہی ہونا تھا۔ نذیر کو ان سے بھی بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں طاق میں رہنے لگی تھی، آخر وہ اس شربت میں کیا ملاتا ہے؟ اور میں اپنی جٹھانی سے بھی یہ بات کر بیٹھی۔ اس نے تو اپنے کان پکڑ لیے اور کہنے لگی آخر کیوں تم نے اب تک یہ سب ہونے دیا؟ پتہ ہے وہ اس میں کیا ملاتا ہے؟ اس خاندان کے تو مرد ویسے ہی بہت عجیب ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی ایسی چیز پلا رہا ہو کیونکہ وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا اور تم معصوم ہو۔ وہ جو کہہ رہا ہے تم آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی ہو۔ بندہ اب کوئی جواب تو دے دیتا ہے۔ میں نے یہ شربت نہیں پینا، میں بھی سوچنے لگی کہیں نہ کہیں کوئی بات تو تھی۔ اس رات میں نے اس کو منع کر دیا اور نذیر ایسے بھاگ گیا جیسے اس نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ اس نے مجھے زبردستی شربت پلایا، اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی دے مارا۔ میں حیران پریشان تھی، آخر یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا تھا؟ اب جب بھی میں انکار کرتی یا تو مجھے بہت باتیں سننے کو ملتی یا مجھے مار مار کر بھی وہ شربت پلا ہی دیتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنا چھوڑ دیا۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، بہت کمزوری ہو گئی تھی۔ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی تھا بھی نہیں جس کو میں یہ سب بتاتی۔ بالآخر
اپنی ساس کو ہی بتا دیا۔ میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی اور کہا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس مجھے انسانیت کے ناطے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا میں امید سے ہوں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں بے حد خوش تھی اور خود کو جیتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اگر نصیر ہی چاہتا تھا کہ میں نہ بنوں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے مجھے امید بھی دے دی۔ میری ساس بہت خوش تھی۔ راستے سے میری ساس اور میری جیٹھانی کو کھڑا کر کہہ دیا کہ آج سے سارے گھر کے کام میرے لیے نئے سوٹ بھی لائی اور خوب کام کیا۔ مجھے صرف آرام کی ہی بتایا اور یہ بات نذیر کو بتائی تو اس کا رد عمل کچھ خاص نہیں تھا۔ اس نے وہ شربت کا گلاس جس طرح کمرے میں لایا تھا ویسے ہی باہر لے کر چلا گیا۔ پہلے تو بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں بول پڑی کیوں نہیں پلایا؟ آج صرف اس لیے کہ وہ زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ نذیر نے مجھے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا آرام کرو۔ میں جانتی تھی اب اس کے پاس کہنے کو ویسا بھی کیا تھا، ہار گیا تھا اور میں جیت چکی تھی۔ میری صحت بہت خراب تھی لیکن میری ساس میرا بہت زیادہ خیال رکھا اور نذیر نے بھی مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، نہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ پھر وہ دن آ گیا جب میری اولاد اس دنیا میں آئی۔ میں ایک ساتھ صحت مند 2 بیٹوں کی ماں بنی۔ میری خوشی کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری ساس بھی خوشی سے نہال تھی۔ میری جیٹھانی بہت اداس تھی۔ نذیر جب بیٹوں کو دیکھنے اندر آیا تو میں نے اسے خوب باتیں سنائی۔ میں جانتی تھی آپ مجھے کیا پلا رہے ہیں۔ میں آپ جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خود اپنی ہی بیوی کو اولاد پیدا نہ کرنے کی دوائیاں دیتا رہا اور دیکھیں اللہ نے کیسا دن دکھایا ہے آپ کو۔ میں ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 2 بیٹوں کی ماں بن گئی ہوں۔ تکلیف تو آپ کو بہت ہو رہی ہوگی پر قسمت کا فیصلہ میں جیت گئی ہوں اور تم ہار گئے ہو۔ نذیر احمد میں ہسپتال سے جلد ہی ڈسچارج ہوگی اور اپنے ساتھ شیر جیسے 2 بیٹوں کو لے کر گھر میں بہت فخر سے داخل ہوئی۔ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ کا ہفتے بنایا کرتی تھی اب مجھ سے کہنے آتی دعا کرو ہم بھی تمہاری طرح بیٹوں کی مائیں بنے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دو، ہمیں دعائیں دو، اپنی کلائی سے اتار کر کوئی چیز دے دو۔ تو مجھے ایسے عزت دے رہی تھی جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں۔ میں خوش تھی کیونکہ مجھے یہ سب ہی نہیں ملا تھا۔ 4 مہینے گزر گئی اور میں سردیوں کے کپڑے واپس رکھ رہی تھی جب مجھے نذیر کی جیب سے کچھ ملا جس میں لکھا تھا ایک عمل جس کے لیے آپ کو باوضو ہو کر روز کچھ نوافل ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ پانی میں سبز رنگ ڈال دیا جائے گا کیونکہ یہ رنگ امید کا ہوتا ہے۔ پھر پانی 2 ماہ تک اگر کسی اور کو پلایا جائے تو وہ اولاد کی ماں بنتی ہے، اسے اولاد کی امید مل جاتی ہے۔ لیکن اس کو عمل کرنے کا نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نذیر نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ تو یہ عمل کر رہا تھا۔ اس کی دعاؤں مجھے پانی دم کر کے دینے سے ہی مجھ پر اتنا بڑا کرم ہوا تھا۔ آج میں ایک ساتھ 2 صحت مند بیٹوں کی ماں تھی۔ جب میں پلٹی تو نذیر میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ جان گیا تھا میں یہ سب جانتی ہوں۔ میں تو اس کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا تھا، میں نے کتنے تانے دیے تھے، آپ پر بھی شک کیا جبکہ تم میرا فائدہ کر رہے تھے، میں بہت بری ہوں۔ نذیر نے مجھے اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تم برے بیوی ہو۔ اسلام میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے۔ میں دیکھتا تھا کہ لوگ تمہیں تمہارے وزن کی وجہ سے بہت تنگ کرتے ہیں، تم مجھے قبول تھی، ورنہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں سے شادی ہی نہیں کرتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ تمہیں اولاد کی امید نہیں مل رہی، سب تمہیں اس بات پر مزید تانے دے رہے ہیں۔ تم دن رات پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی، میں تمہارے لیے فکر مند تھا۔ مجھے اس عمل کے بارے میں ایک مفتی صاحب نے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ عمل ایک شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس کو دوبارہ جاری رکھنا ہوتا ہے اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتے، بیوی کو بھی نہیں، اس لیے میں نے کسی کو بھی اس بارے میں بالکل نہیں بتایا۔ اگر تم ایک رات بھی وہ دم کیا ہوا پانی نہیں پیتی تو سارا عمل مجھے پہلے دن سے شروع کرنا پڑتا، مجھے معاف کر دو۔
میں نے تم پر سختی کی، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، پر میں تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ آج ہم 7 بچوں کے ماں باپ ہیں اور ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔